میں نے جو آپ کو انفینٹ ریگریس کی دلیل دی تھی جی میں پہلے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آج کی جو بات ہے وہ مربوط ہو جائے. لیکن اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھا کہ میری دلیل چاہے وہ اچھی ہو یا بری آ گئی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ میری دلیل کا توڑ ہو دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کمزور ہے, لیکن ابھی تک آپ کی دلیل نہیں آئی. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ خدا کا وجود پاسبل نہیں ہے, مجھے اس کی ایک لاجیکل دلیل چاہیے. خدا کا وہ آپ کی طرف سے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ بات کیجیے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, چلیے ٹھیک ہے, مان لیا میں تو یاد جو ہے کیا بات ہو. ٹھیک, اب میں شروع سے لے کر سیکھا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک مثال دی مثلاً تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کسی لڑکی کو پرپوز کریں اور وہ لڑکی یہ کہے کہ میں اپنی ماں کو پوچھ کر بتاؤں گی, آپ کی جو شادی ہے وہ اس کی ماں کے ہاں کہنے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤں گی, وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤں گی, وہ یہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سے اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے تو نہیں پائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ انفائنائٹ فیکٹوریل پرابلم شروع ہو گئی ہے. انفائنائٹ کی جو پرابلم ہے وہ شروع ہو گئی ہے, تو آپ کی شادی کبھی وجود میں نہیں آ پائے گی. بالکل ایسے ہی ہماری جو پوری کائنات ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, تو اب وہ سبب جو ہے ہمارے نزدیک خدا ہے. آپ یہ کہیں کہ بھائی کائنات کو کس نے بنایا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا اور کوئی جواب یہ دے کہ ہاں جی اللہ کو فلاں نے بنایا, تو فلاں کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا کہ فلاں کو کس نے بنایا, فلاں کو فلاں نے بنایا. ان طریقے سے آپ چلتے رہیں گے تو کائنات کبھی بھی وجود میں نہیں آ پائے گی. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کائنات موجود ہے, تو اس لیے یہ سوال غلط ہوگا کہ اللہ کو کس نے بنایا. ورنہ اگر یہ سوال ہوگا تو یہ انفینٹ ریگریس ہو جائے گا. یہ میری دلیل تھی. اچھا, یہ جو ریچرڈ ڈانکس ہے, ہیلو, یہ جو ریچرڈ ڈانکس ہے, اس نے اپنی کتاب میں جو دلیل دی ہے کہ خدا کو اس سے کیوں مستثنی رکھا جائے, خدا کو کیوں مستثنی رکھا جائے, بہت اچھی بات ہے, کیوں اس کا ایکسیپشن رکھا جائے, اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. اسی لیے میں نے کہا کہ ریچرڈ ڈاکنز کا جو پورا جو اثر ہے وہ نہایت واضح تو ہوگا. مطلب میں تو سمجھ گیا تھا کہ آدمی ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی اے فلاسفر, ہی از ناٹ. اس کا جواب سنیے. دیکھیے, یہ جو پوری کائنات ہے نا ہماری, یہ کائنات جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کو فالو کرتی ہے, رائٹ. اس میں کازز ہیں, ہر ایک چیز دوسری چیز کا کاز ہے. تو یہ کوئی اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم نے خدا کو اس سے مستثنی نہ رکھا, جی, کیونکہ یعنی خدا کو بھی اس میں شامل کیا, تو گویا کہ ہم خدا کو میں الفاظ دوسرے میں رکھتا ہوں, آپ کے لیے آتا نہیں. دیکھیے, یہ جو پوری کائنات ہے ہم اس کو ممکن وجود مانتے ہیں. ممکن وجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں جو ہے ایون ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک, چلیے, مانتے ہیں نا, اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ایون ہے. اسی کو ہم عربی میں یا اردو میں کہہ لیجیے ممکن وجود, ٹھیک ہے, کہ یہ پاسبلی اس کا ایگزسٹنس پاسبل ہے. اچھا, اب اگر ہم نے اس کا جو کاز مانا اس پوری کائنات کا, وہ ہم نے اللہ کو مانا. اب اگر ہم اللہ کو اس سے مستثنی نہ کریں تو اللہ بھی پھر ممکن وجود ہوگا. اللہ بھی ایک ممکن ہوگا, دوسرا بھی دوسری چیزیں ممکن ہو, اور اسی طریقے سے تسلسل چلتا رہے گا. یعنی انفینٹ شروع ہو جائے گا اور انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے. اس لیے ہم اللہ کو ممکن نہ مان کر واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ مانتے ہیں, اور جو چیز نیسیسری بینگ ہو وہ تسلسل کے یعنی انفینٹ ریگریس کا جو ایک سائیکل ہے اس سے اس کو باہر ہونا ضروری ہے. اگر وہ باہر نہیں ہوگا تو انفینٹ ریگریس ہی لازم آئے گا, اور انفینٹ ریگریس جو ہے وہ امپاسبل ہے. اچھا, آپ
اچھا آپ کا جو یہ کانسیپٹ ہے کیا کوئی ایتھیسٹ جو ہے آسانی سے ایکسیپٹ کر لے گا؟ کرنا پڑے گا اس کو. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا جو کہ ممکنات کا مجموعہ ہے, پاسبلٹیز کا ایک گروپ ہے نا, اس کا کاز کیا ہے, اس پورے مجموعے کا کاز کیا ہے؟ آپ مجھے میرے نزدیک 3 پاسبلٹی. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اس پورے مجموعے کا جو کاز ہے وہ کوئی چیز ایسی ہو جو امپاسبل ہو. ٹھیک ہے, پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ جو چیز خود امپاسبل ہے وہ دوسرے کو پاسبل کیسے کر سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو کاز ہے اس پورے مجموعے کا وہ بھی پاسبل ہو. ٹھیک ہے, تو جب وہ خود پاسبل ہوگا تو وہ بھی اس مجموعے کا حصہ ہوگا. اور کسی چیز کا خود اپنا کاز بننا یہ بالکل غلط ہے, بالکل کامن سینس کے خلاف ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس پورے مجموعے کا جو کاز ہو وہ نہ امپاسبل ہو نہ پاسبل ہو بلکہ نیسیسری ہو, نیسیسری بینگ ہو. اور یہی پاسبلٹی صحیح ہے, اسی لیے اللہ کو ہم نیسیسری بینگ مانتے ہیں, جس کو ہمارے اردو میں عربی میں واجب الوجود کہتے ہیں. یہ دلیل ہے. اچھا مثال کے طور پر جو آریہ سماج کے لوگ ہیں وہ جو دلیل دیتے ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ 3 چیزیں ہیں, جیو آتما اور پرکرتی, اور اس میں کیا خرابی ہے؟ جیو آتما اور نیچر, پرکرتی نیچر. ہاں پرکرتی, جیو آتما اور خدا, جی ہے نا, 3 چیزیں کہتے ہیں نا وہ. جی بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آریہ سماج کا یہ اصول خود سائنٹیفکلی پاسبل ہے؟ سائنٹیفکلی تو بہت چیزیں پاسبل ہیں. نہیں, یہ بہت چیز نہیں بات ہو رہی, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے کہ نہیں؟ اچھا اس کی آپ کیا دلیل دیں گے؟ نہیں, اس کی آپ کیا دلیل دیں گے کہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے؟ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. جی میرے نزدیک تو یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو سائنس ہے, مجھے معلوم ہے کہ سائنس پروگریس کر رہی ہے, لیکن آج کی جو سائنس کا عقیدہ ہے وہ بگ بینگ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم نے پرکرتی کو یا اسی طریقے سے جیو آتما کو ازلی مان لیا, ایٹرنل مان لیا, تو بگ بینگ کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا. اس لیے آج کی جو موجودہ سائنس ہے وہ اس کی ان کی تھیوری کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کیا کہیں. اچھا پھر یہ خدا کو جو کمیونیٹ کرنا ہے دنیا کو, اس کی کیا ہے وحی؟ آواز آپ کی صاف نہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا مثال کے طور پر خدا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے دنیا سے, تو اس کا ذریعہ ہے وحی. اور دوسرا الہام بھی آپ لوگ مانتے ہیں. خدا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, خدا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اس دنیا سے, تو اس کی کیا ذریعہ کیا ہے؟ وحی ہے, الہام اور خواب ہے, یہ تینوں چیز آپ مانتے ہیں؟ نہیں, ہم صرف وحی کو مانتے ہیں. الہام جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ وہ کیا کہنا چاہیے, کسی ایک طرح کا سپورٹ ہے, ایک طرح کی تائید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی الہام ہو یا کشف ہو تو وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. جی وہ اگر کسی کو وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے, اگر کسی کو الہام ہو رہا ہے یا کشف ہو رہا ہے تو دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. الہام جو ہے ہمارے نزدیک کاز آف نالج نہیں ہے. اچھا اور اچھا, لیکن یہ حدیث کا ہے, لیکن صحیح بخاری میں شاید اور مشکات میں بھی ہے کہ وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن یہ خواب کا یہ کھلا رہے گا. یہ مطلب یہ حدیث نہیں ہے. اور کیا حدیث ہے؟ میں جہاں تک مجھے دھیان ہے, بلکہ حدیث یہ ہے کہ جو سچے خواب ہیں جو وحی کا 46واں حصہ ہے. ہاں وحی کا حصہ ہے, وحی کا 46واں حصہ ہے. اچھا, اس کے پیچھے پوری کیلکولیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ خواب جو ہے وحی ہے, بلکہ اس کا ایک حصہ اس معنی پر کہا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملنے کے بعد جو 6 مہینے کا وقت گزرا ہے اس میں سچے خواب آئے ہیں.
اور وہ خواب اس طریقے سے آتے تھے کہ جو خواب دیکھتے تھے بالکل بھی نہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اس چیز کا دیدار ہو جاتا تھا. تو اسی طریقے چونکہ سچے خواب تھے تو اسی طریقے سے عام انسان کو بھی جو سچے خواب آتے ہیں گویا کہ اس کا لنک جو ہے وہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اسی طریقے سے آپ کی امتی کو آ رہا ہے. بس یہ بتانا مقصد ہے, یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ وہ وحی ہے. اچھا اچھا, اسی لیے پوری امت نے شروع سے لے کر آج تک کسی کے بھی سچے خواب کو وحی نہیں مانا. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. اچھا پھر یہ جو مذہب کا اوریجن ہے یہ کہاں سے مان لیں گے آپ؟ مذہب کا اوریجن انسان کے اوریجن سے ہے. پہلے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل تھی اور وہی چیز پاس ڈاؤن ہوئی ہے اس کی آف اسکرین میں, اس کی اولاد میں, اور بعد میں پھر نئے نئے تصورات بڑھتے رہے. مطلب آپ یہ مانتے کہ مذہب حضرت آدم سے ہے؟ جی, حضرت آدم کو بالکل دین دیا گیا, خدا کی معرفت دی گئی, یعنی انسانوں میں ورنہ حضرت آدم سے پہلے ملائکہ تو خدا کی معرفت تھی. اچھا یہ ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کس جگہ ہے؟ نبوت اور رسالت کا دروازہ کیوں بن گیا, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں کہ اس میں سائنس اور مذہب کا اختلاف نہیں, اس چیز میں ایکسپائری ڈیٹ ہے. اچھا جب اور ہمارے حساب سے اور سائنس دونوں کے اعتبار سے وہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ قریب آ رہی ہے. اب انسان کو اچھا مذہب کے نزدیک جو انسانیت کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدایت حاصل کرنا. اب ہدایت حاصل کرنے کا جو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو دے دیا گیا. تو جب چیز اپنی پیک پر پہنچ گئی تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا, اس لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اگر کوئی دعویٰ کرے آج نبی ہونے کا تو آپ کیسے ریفیٹ کریں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سے اوپر ایک اور چوٹی پہ کھڑا ہوں جبکہ اس کے اوپر کوئی دوسری چوٹی نہیں. اس بات کی دلیل کیا ہے کہ محمد صاحب آخری نبی بتایا نا میں نے. محمد صاحب وہ چوٹی مطلب جس پیک کی ہائیسٹ پیک کی آپ بات کریں گے وہ محمد صاحب ہے. اس بات کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس مثال؟ ہاں, اس بات کی جو دلیل ہے, دیکھیے اس چیز کی جو دلیل ہے وہ عقلی نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل نقلی ہے. نقلی کا مطلب ہے کہ ٹیکسچوئل, لاجیکل آرگیومنٹ کی بجائے اس کا ٹیکسچوئل آرگیومنٹ ہے. اچھا, ٹیکسچوئل آرگیومنٹ خود قرآن جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اچھا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر, اور یہ میں اس کو ثابت کر چکا ہوں اس سے پہلے کانورسیشن میں بھی کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے, اگر نہیں ہے تو آپ ثابت کریں. اچھا, مثال کے طور پر یہ جو قرآن کے بارے میں کچھ لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں, اب بسم اللہ کے بارے میں دینے لگتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے, جو نہایت کیا مطلب آپ مہیندر پال آئیے کی بھی ویڈیو دیکھنے لگے؟ نہیں, میں نے دیکھی نہیں, میں نے پڑھی تھی پوسٹ اصل میں نے نام بھی آپ سے پہلی بار سنا ہے اس کا. کون ہے, کیا نام بتا رہے؟ اچھا, کیا نام بتا رہے؟ مہیندر پال آئیے. اچھا اچھا, مہیندر پال آئیے. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کے جتنے بھی اگر آ جاتے نا جتنے بھی گزشتہ 4-5 دنوں سے میں نے سنے ہیں, کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے نہیں. سارے اعتراضات وہ ہیں جو گزشتہ 200-250 سالوں سے مسلمانوں سے کیے جا رہے ہیں, بلکہ امام غزالی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں 500 سال سے اور 1000 سال سے, اور امام غزالی اپنے رسائل میں اس کا غلط طریقے سے جواب دے چکے ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, نہیں, امام غزالی کے رسائل ہیں, رسائل امام غزالی. ہاں, اچھا, اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے تحافظ الفلاسفہ, بہت مشہور کتاب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحافظ الفلاسفہ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا بسم اللہ سے کیوں شروعات, یہ سوال سب سے پہلے پنڈت دیانند سرسوتی نے کیا تھا. ہاں ٹھیک جی, ٹھیک ہے جی. اب اس کا جواب سن لیجیے, اس کا جواب بہت آسان ہے.
قرآن کریم جو ہے جب اس کا مقصد انسان کی ہدایت ہے، ہدی للمتقین دوسری سورت کی پہلی آیت دوسری آیت میں ہے ہدی للمتقین، مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے. کہ اب ہدایت کیسے ہوگی؟ تعلیم کے ذریعے ہوگی. قرآن کریم میں کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں جو ہے فرسٹ پرسن کا استعمال ہے، کچھ آیتوں کے اندر سیکنڈ پرسن کا استعمال ہے، کچھ آیت کے اندر تھرڈ پرسن کا استعمال ہے. تو جہاں تھرڈ پرسن کا استعمال ہے وہاں دراصل انسانیت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرے، اللہ کا اکرام کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ تھرڈ پرسن کا استعمال تعلیم کے لیے ہے. اچھا ہاں، یہ میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا تھا. ویسے میں سیٹسفائڈ تھا اس جواب سے، میں نے یہ جواب دوبارہ سنیا کہ شاید کچھ نیا اور تھے. نہیں، اس کو نئے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سائنس کی طرح پروگریسزم کے قائل نہیں ہے یا کہ ہم جو ہے کہ ہم لوگ ایڈ کرتے رہے. نہیں، مذہب میں تو ایڈ نہیں ہوگی. مطلب مذہب میں پروگریس، مطلب جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے اس میں پروگریس کا قائل نہیں ہے، ویسے تو آپ قائل ہوں گے. نہیں پروگریسیوزم، میں نے پروگریس کا لفظ نہیں بولا، میں نے بولا پروگریسیوزم. پروگریسیوزم جو ہے پوری ایک فلاسفی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنالٹی اور مورالٹی جو ہے وہ کانسٹنٹلی امپروو ہو رہی ہے. ہمارے نزدیک جو ریشنالٹی اور مورالٹی ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا جو پیک ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اچھا ٹھیک. اچھا ایک بات اور میں اب آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ فرقوں کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ کس کے بارے میں؟ فرقوں کے بارے میں. پہلے میں ابھی اپنی رائے دوں گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وجود باری پہ بات ہماری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بات مائیں گے پھر انسان کی کریٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. نہیں، اگر کوئی سوال میرے ذہن میں ہوگا تو میں آپ کو میسج کر کے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں نہیں، وہ بہت اچھی بات ہے. فرقوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ یہ انسان کا کریٹ کرتا ہے. پہلے تو مسئلہ خدا کا ہے نا، خدا کا حل کرے. مطلب خدا کا حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی ہو گیا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ سے. نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ مطمئن ہوئے نہیں، کیونکہ دیٹ مور امپورٹنٹ. ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں اب تک آپ کی جواب. اگر کوئی سوال اگر میرے دماغ میں ہوگا تو میں آپ کو میسج کر دوں گا. چلیے اب آپ آئیے فرقوں کے اوپر. جی. تو میں نے جیسے کہا کہ فرقے جو ہیں وہ انسان کے کریٹ کردہ ہیں، انسان کے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے فرقوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریڈکشن کر کے اس کو کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی جو فرقے ہوں گے وہ غلط ہیں، اور ہر ایک فرقہ جو اپنے اعتبار سے انٹرپریٹیشن کرے گا دین کی وہ غلط ہوگی. انٹرپریٹیشن وہی قبول اور قابل قبول ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کی ہے. ٹھیک. اچھا یہ نہیں، دیکھیں یہ جو دعویٰ ہے یہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میری انٹرپریٹیشن حدیث کے مطابق ہے اور جو صحابہ کے آثار ہیں ان کے مطابق. اس کا جواب میں ہی دیتا ہوں، اور میں اس کا جواب میں نہیں بلکہ مجھ سے بہت پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے چکے ہیں. شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو. جی ان کی جو کیا نام ہے جو کتاب کے جو فیمس ہیں ہیلو جی شاہ ولی اللہ صاحب. جی شاہ ولی اللہ کی بات ہو رہی تھی. شاہ ولی اللہ اس کا جواب دے چکے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اگر ڈسکشن صحابہ کے زمانے میں ہوا اور صحابہ کے درمیان اس مختلف رائے ہوئی، ٹھیک ہے، اور بعد کے لوگوں نے مثلاً ان رائے میں سے کسی ایک رائے کو چن لیا، اختیار کر لیا، تو یہ سب جو ہے یہ قابل قبول ہے. اسی طریقے سے اگر صحابہ نے متفقہ طور پر کسی چیز کو مسترد کر دیا، ٹھیک ہے، متفقہ طور پر کسی چیز کو مسترد کر دیا اور بعد میں کسی جماعت نے اس کو اختیار کر لیا، تو یہ جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گی. اب جو شروع کی جو 3 صدیاں ہیں، 3 جنریشن ہیں، صحابہ، تابعین اور تابعین، اس کے بعد جو اختلافات امت میں ایمرج ہوئے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں، وہ کسی بھی فرقے کو اہل سنت میں شامل کرنے یا خارج کرنے کے لیے کوالیفائڈ نہیں. پہلا جو جنریشن کے بعد نہیں، پہلا جو ہوا تھا وہ تو شیعہ علی اور تھے پہلا شیعان علی کا اور دیگر لوگوں میں جو اختلاف ہوا تھا اس میں شیعان علی کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا گیا. اچھا، وہ بھی اہل سنت ہی تھے.
अच्छा अच्छा, क्योंकि जो शियान अली थे, शियान का मतलब क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बहुत से साथी, बल्कि एक बड़ी जमात तो कदीम सहाबा की थी, तो वो अहले सुन्नत में कैसे खारिज हो सकते हैं? ठीक। बल्कि जो शीई जो फिलॉसफी है वो तो बहुत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बल्कि और बाद में जाकर जो है वो डेवलप हुई है 3 जनरेशन के बाद। नहीं, वैसे मैंने जहाँ तक मैं शिया से मिला हूँ, वो जो अपना सिलसिला जोड़ते हैं वो उसी से जोड़ते हैं कि हम जो है शियाने अली जो सिलसिला जोड़ने से कुछ नहीं होता। बात ये होती है कि आपके दरमियान आपने जो अपनी आइडियोलॉजी ली है वो आपके यहाँ कब डेवलप हुई है, वो आइडियोलॉजी कब डेवलप हुई है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो सही सनक से को अपनी किसी भी आइडियोलॉजी को हजरत अली तक नहीं ले जा सकता। अच्छा जी।